اسلام آباد کو ہلا رہا ہوں. اسلام آباد میں کام پہ ٹانک رہی ہے. یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ انسان جھوٹا ہے. آصف زرداری بیمبینو سینما کے ٹکٹ نہیں بیچا کرتے تھے، آصف زرداری کے والد ٹکٹ بیچا کرتے تھے. یہ بیانیہ آج ہی یعنی 2022 اور 7 مارچ کو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول کی طرف سے جاری کیا گیا. ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی گوگل سے، یوٹیوب سے اور کچھ گزشتہ ماضی کے حالات و واقعات سے، اور ان سب کو آپ کے گوش گزار کرنے کا فیصلہ کیا. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے. آصف علی زرداری کی مکمل کہانی اور کردار. اس ریسرچ میں موجود تقریباً تمام واقعات تفصیلات گوگل پر انگلش میں بھی موجود ہیں. آصف علی زرداری نے 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے ہاں جنم لیا. حاکم علی زرداری عام سے چھوٹے سے معمولی سے ایک زمیندار تھے. ذوالفقار بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا. 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے. حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے. کسی بات پر حاکم علی زرداری کو بڑا زوردار تھپڑ مارا. حاکم علی زرداری پارٹی چھوڑ گئے. ان سے اپنی یہ بے عزتی کسی صورت برداشت نہ ہوئی. وہ اپنی اس بے عزتی کو سہ نہ سکے اور ANP میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی. بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرک پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی کم نہ ہوا. یہ انتقام ان کی اگلی نسل تک کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو کے مکمل خاندان کا صفایا کر دینے پر ہی ختم ہوا. حاکم علی زرداری نے 1993 کے انتخابات میں PP کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی. 24 مئی 2014 کو بڑھاپے کے باعث وہ جو پیمز ہسپتال میں انتقال کر گئے. آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی. اوسط درجے میں میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اس دوران بطور چائلڈ سٹار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں کام کی، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی. اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن یہاں پر بھی پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی. اس دوران بیمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا. اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب حاصل کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک جا پہنچے. اس طرح وہ اس عہدے تک پہنچنے میں کامیاب رہے. کافی دیر تک بیمبینو سینما کی ٹکٹس بلیک کر کے پیسہ کماتے رہے. بیمبینو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے. ایک دن زرداری کے ہاتھ ایک ایسا کاغذ لگا جس پر بیمبینو گروپ کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط. زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا. لگاتار ان دستخط کی پریکٹس کرتا رہا. اسی دوران بیمبینو کے نام سے سافٹ ڈرنک اور ڈبہ پیکنگ جوس متعارف کروایا گیا، اور جو مالک تھے شیخ کاشف امتیاز صاحب، ان کی توجہ زیادہ تر اپنے نئے کاروبار کی طرف چلی گئی. زرداری نے اپنے والد حاکم علی کو ساتھ ملایا اور جو بیمبینو سینما ہے اس کو ٹھیکے پر لینے کا پلان بنایا. 2 ایگریمنٹ بنائے، ایک ٹھیکے کا، دوسرا بیمبینو سینما کی فروخت کا. بدقسمتی سے شیخ صاحب نے یہ آفر قبول کر لی اور کچھ عرصے بعد زرداری اور اس کے والد نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بیمبینو سینما پر قبضہ کر لیا. زرداری کی باقاعدہ پہلی یہ بڑی واردات تھی جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز بیمار ہوئے. ان کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا. پورا بیمبینو گروپ جو تھا وہ ختم ہونے کے دہانے پر آ گیا. 1985 میں انتخابات ہوئے. زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہوئی اور پھر واپس ہو لیے. اسی دوران بے نظیر بھٹو جو کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہیں وہ وطن واپس آئیں
تو آصف علی زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ فریال تالپور چونکہ ان کی بچپن کی سہیلی تھی، آصف علی زرداری نے اپنے والد، والدہ اور فریال تالپور ہیں جو ان کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اس کو ڈسکس کیا۔ فریال تالپور کو بے نظیر سے چپکا دیا گیا اور ٹاسک یہ دیا گیا کہ بے نظیر کی ہر وقت ذہن سازی کریں۔ ان دنوں بے نظیر بھی کچھ مشکلات کا شکار تھیں، تنہا تھیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ دل برداشتہ تھیں، پریشان رہتی تھیں، تو اس موقع کا پورا فائدہ فریال تالپور نے اٹھایا اور بے نظیر کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی۔ جیسے بڑے عمدہ طریقے سے وہ اپنے پلان کو سر انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے کہا کہ زرداری دھڑے والا آدمی ہے، آپ کے راستے کے سارے کانٹے چن لے گا، انتہائی بھروسے مند ہے، آپ کے قبیلے کا بھی ہے، اعتماد کا آدمی ہے، اور آپ ایک دفعہ مل لیں، مل کر ملاقات کریں۔ مکمل طور پر ذہن سازی کی گئی، بے نظیر راضی ہوئی، ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران آصف زرداری نے اپنا کارڈ کھیلا اور بے نظیر کو شادی کے لیے منایا۔ بالآخر بے نظیر شادی کے لیے مان گئی اور یہ شادی 18 دسمبر 1987 کو ہوئی۔ بڑی زبردست، شاندار، ایک جلسہ نما شادی تھی، بخیریت سے یہ انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر وزیر اعظم بن گئی، زرداری کی لاٹری نکل آئی، زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے، ہر ایک فائل پر سائن کرنے کا معاوضہ وصول کرنے لگے۔ اس کے بعد ان کو مسٹر 10% کے نام سے جانا جانے لگا۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ بے نظیر کے دوسرے دورہ حکومت میں 50% تک پہنچ گئی۔ پہلا یہ نام جو زرداری کا پڑا، آصف علی زرداری کا، وہ مسٹر 10% 1988 میں۔ 1990 میں برطانوی ایک تاجر تھے جن کا نام تھا مرتضی بخاری، ان کی ٹانگ پر زرداری کی جانب سے بم باندھ کر زبردستی اکاؤنٹ سے $8 لاکھ کی رقم ہتھیائی گئی، جس پر بہت زیادہ شور مچا۔ کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کیا اور بے نظیر اور آصف زرداری کے خلاف 19 ریفرنسز فائل کیے، لیکن بر وقت کوئی فیصلہ نہ ہونے سے دوبارہ سے انتخابات میں دونوں میاں بیوی منتخب ہونے میں کامیاب رہے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف بن گئے، مگر ہر کسی سے ٹکراؤ، اختیارات اور دولت کی ہوس میں 1993 میں کرپشن کے الزامات پر دفعہ 58/2B کے تحت برطرف کر دیے گئے۔ میر بلخ شیر کی کابینہ بنی تو زرداری اس میں بھی شامل ہوئے۔ اسی دوران غلام اسحاق خان کا انتقال ہوا تو دوبارہ بے نظیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ صدر سردار فاروق احمد خان لغاری منتخب ہوئے۔ وہ 19 ریفرنسز بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئے۔ زرداری کا ہاتھ مزید کھل گیا۔ اسی دوران بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگ۔ اس دور میں فرانس سے مراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے $4 ارب مالیت کے سودے ہوئے۔ آبدوز کی اسمبلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی تھی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بھاری کمیشن طے پائی۔ آبدوز کی کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد طے ہونا پائی۔ اس دور میں زرداری پہلی مرتبہ کلین شیف میں نظر آئے اور یہ بڑی حیران کن بات۔ واقفان حال نے اس بارے میں کیا کہا؟ ان کا کہنا تھا کہ مسٹر زرداری حکومت اور طاقت کے زام میں میر مرتضی بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے دیا گیا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ میر مرتضی بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو خوب اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے، گندے پانی، ناپاک پانی سے ان کو ڈبو کر مارا اور زرداری کی ایک آدھی مونچھ بھی منڈوا دی۔ زرداری کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں، کچھ جسم پر، کچھ دل پر، کچھ دماغ پر۔ 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سیڈل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے نہ رکنے کے الزام میں میر مرتضی کو قتل کر ڈالا۔ جب تک میر مرتضی بھٹو کا دم نہ نکل گیا، جائے وقوع پر ایمبولینس کو نہ آنے دیا گیا۔ وجہ موت جو بنی وہ گولی ٹھوڑی کے نیچے لگی تھی، ایک پسٹل سے لگنے والی ٹھوڑی کے نیچے گولی۔ اتنے قریب سے انتقامی کارروائی
का ही शाखसाना हो सकता है और ये गोली कौन चला सकता है, ये अपनी जगह एक सवालिया निशान है। इस कत्ल पर बेनजीर ने सिर्फ जुबानी वावेला किया, क्योंकि इस ब्लैंक चेक का राज सिर्फ मीर मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर के दरमियान था। ये केस जल्द ही दफ्तर दाखिल कर दिया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल, दिफाई सौदों में इतनी बड़ी करप्शन पर सदर फारूक लगारी शदीद परेशान हो गए और उन्होंने भी करप्शन के भयानक इल्जामात पर 5 नवंबर 1996 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। गवर्नर हाउस में मौजूद जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस गई तो जरदारी ने वहां से भागने की, फरार होने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन बिल आखिर जरदारी गिरफ्तार हो गया। बात यहीं तक खत्म ना हुई और उनको जेल भेज दिया गया। जनरल मुशर्रफ का दौर आया। जनरल मुशर्रफ ने बेनजीर ने जनरल मुशर्रफ के साथ बैकडोर चैनल से राब्ते करना शुरू कर दिए। कुछ बर्फ पिघलने लगी तो आसिफ अली जरदारी को जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में पेश न होने पर एक दफा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस दफा हुकूमत का रवैया नरम था। आसिफ जरदारी को हाउस अरेस्ट करके इनके घर को सब जेल का दर्जा करार दे दिया गया। जनरल मुशर्रफ से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई तो आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मौका को गनीमत जानते हुए आसिफ अली जरदारी दुबई फरार हो गया। अप्रैल 2005 में आसिफ अली जरदारी ने लाहौर का एक मुख्तसर सा दौरा किया और दोबारा वापस चला गया। जनरल मुशर्रफ से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी, वुसअत हासिल करने और अपने खिलाफ मुकदमात, इंतहाई संगीन नौयत के केसेस पर अदालती कार्रवाइयां खत्म करने पर नतीजा खेज बातचीत की और जनरल मुशर्रफ ने भी खुद को सेफ एग्जिट देने के लिए इन दोनों मियां बीवी को नरमी और छोड़ने की हामी भर ली। बिलाखिर एनआरओ की शक्ल में इन दोनों को रिहाई नसीब हुई और ये फैसला एनआरओ पर खत्म हुआ। जनरल मुशर्रफ का गो हेड और इशारा मिलते ही सितंबर 2007 बेनजीर धड़ल्ले से वतन वापसी का ऐलान कर दिया। इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया। इन इंतखाबात को बेनजीर ने अपनी जाती और कामयाबी से ताबीर करते हुए सम्राट खुद समेटने की ठानी और आसिफ अली जरदारी को नई हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान आने से मना कर दिया। आसिफ जरदारी को महसूस हुआ कि बेनजीर मुझे साइड लाइन करना चाहती है, इसने मेरे मतबादल कोई ना कोई प्लान बना रखा है, इसलिए आसिफ अली जरदारी ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। जैसे ही आसिफ अली जरदारी ने अपनी प्लानिंग शुरू की, बेनजीर के चीफ सिक्योरिटी अफसर खालिद शहनशाह से राब्ता किया, तालिबान, महसूद कबाइल से राब्ता करके नया प्लान तैयार किया। बेनजीर का आखिरी जलसा 27 दिसंबर 2007 की शाम लियाकत बाग रावलपिंडी में था। बेनजीर के चीफ सिक्योरिटी अफसर खालिद शहनशाह की बदकिस्मती कि वो बेनजीर के डायस के बिल्कुल करीब यानी 7 उल्टे हाथ पर खड़ा था और हमले और बेनजीर को कत्ल करने के इशारे करता हुआ गले पर उंगली फेरने के से अंदाज में कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और इस तरह उनकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, जो कि आप में से कोई भी जाकर देख सकता है। आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो को फोन करवाया। बहुत सारी मतजाद बातें हैं कि वो आसफा से करवाया या बख्तावर से करवाया और कहा कि अपनी बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ी में से निकलकर मजमे को हाथ हिलाकर जवाब दें। बेनजीर उस वक्त बहुत पुरजोश थी, हालांकि वो बहुत समझदार थी, होशियार थी, लेकिन फिर भी वो इस वक्त जरदारी की बातों में आई। उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की सनरूफ से सर बाहर निकाला और जैसे ही उन्होंने अपना सर बाहर निकाला, लोगों को हाथ हिलाने लगी तो वहां पर प्लान के मुताबिक एक स्नाइपर निशाना ताने खड़ा था। उस स्नाइपर ने एक ही वार किया और गोली बेनजीर की कनपट्टी पर लगी और जिससे उनका भेजा उलटकर बाहर आ गया और उनकी मौत वाक़या हो गई। और इस तरह प्लान के मुताबिक काम करते हुए कुछ बम धमाके भी किए गए, हिजान पैदा हुआ और बाद अज़ां ये मामला भी दहशतगर्दी की नजर होता हुआ सुनाई दिया। इसमें अगला टास्क मिला उज़ैर बलोच को कि खालिद शहनशाह को भी जल्दी बेनजीर भुट्टो के पास भेज दिया जाए। उज़ैर बलोच अभी तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो खालिद शहनशाह और जरदारी के प्लान का हिस्सा न थे
اور وہ شاید آخری گواہ کے طور پر بھی نہ ہوں، اس لیے ان کو جان بچانے میں آسانی پیدا ہوئی اور اس طرح عزیر بلوچ بھی بچ کر نکل گئے۔ زرداری صاحب نے موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت بنائی اور پلاننگ کے تحت جعلی وصیت نامے کو سامنے لائے اور پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہاں پر بمبینو سینما والی واردات کا تجربہ سامنے آیا۔ وہ جو پہلی واردات تھی جعلی کاغذات تیار کرنے کی، اسی طرح جعلی ول سامنے آئی اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلاول کا نام سمپتی لینے کے لیے بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا گیا۔ آخر تک ڈان، مافیا اور طالبان کے نام آتے رہے، لیکن وہ شخص ہمیشہ کی طرح بچ نکلنے میں کامیاب رہا جس نے بیٹھ کر اس چیز کی پوری پلاننگ کی تھی۔ یوں بمبینو سینما کا بلیک ٹکٹ بیچنے والا ایک معمولی سا کلرک کس طرح اس ملک کا صدر بنا، کس طرح اس ملک کی وزیر اعظم کا شوہر بنا اور کس طرح حاکم علی زرداری کی نفرت نے بھٹو خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور یہ جتنا بھی مواد اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے یہ تمام تر گوگل، یوٹیوب اور دیگر ایپس کی مدد سے حاصل کیا گیا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔